آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا سلیکشن اور انتخاب کیا ہے وہ موضوع تقسیم وراثت کے احکام و مسائل سے متعلق ہے، اور اس موضوع کے تحت میں 5 نکات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ وراثت کی اہمیت کتنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی وراثت تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی کرے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ وراثت کی تقسیم ورثہ کے مابین کرنے سے پہلے کیا کیا مراحل ہے۔ اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے مال کو اس کے ورثہ کے مابین کیا ڈائریکٹ تقسیم کرنا شروع کر دے یا اس سے پہلے کچھ مراحل ہیں۔ چوتھا نقطہ کہ کون لوگ وراثت سے محروم رہیں گے، اور پانچواں پوائنٹ یہ ہوگا کہ وارثین کا حصہ کیا ہے، وراثت میں کون کون مستحقین میں سے ہیں اور اس کے کتنا کتنا حصہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ میں ان 5 پوائنٹس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے، اتنا اہم ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی اس بارے میں اس باب میں ماہر ہو جائے، بلکہ جو موٹی موٹی معلومات ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو تو کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا سکتا ہے، کسی کے حصے کو غصب کر سکتا ہے، حقدار تک اس کے حق نہیں پہنچائے گا، تو باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی کا حصہ اور کسی کا حق کھانے کی وجہ سے اس کی عبادتیں عند اللہ مقبول نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم انبیاء کرام کو اپنے رسولوں کو دیا ہے انہی باتوں کا حکم مومنوں کو بھی دیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے عمل صالح کرنے سے پہلے رزق حلال کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اگر ہم حلال رزق کھائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، حلال روزی سے اپنا پیٹ پالیں گے تو ایسی صورت میں ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر ہم حرام طریقے سے کمائیں، حرام کے ذات سے ہماری پرورش ہو، ہم عبادت کریں گے، عمل کریں گے، لیکن ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر مومنوں کو حکم دیتے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، جو اللہ کے رسول کی رسالت کو مانتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔
ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے, لمبی مسافت طے کر کے آتا ہے, اور اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, گرد و غبار ہوتے ہیں, اور یمد یدیہ الی السماء, اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف دراز کرتا اٹھاتا ہے, رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا پہننا حرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اور جس غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام, تو اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوگی, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے سے پہلے رزق حلال کا حکم دیا ہے. اور اگر کوئی عبادت کرے, عبادت کرنے کے باوجود بھی قبول نہ ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک, تو پھر ایسا شخص جہنم میں جائے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما لحم نبت من سحت فالنار اولا به, جس گوشت اور جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو وہ جسم اس بات کا مستحق ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے. اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو بیان کرتے اسی ضمن میں درمیان میں فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما, جو یتیموں کے مال کو ظلم سے کھاتے ہیں, ظالمانہ طریقے سے غصب کر کے کھاتے ہیں, انما ياكلون في بطونهم نارا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ٹھوس رہا ہے, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وراثت کے مسئلے کو اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر فرمایا. آیت نمبر 13 کے اندر تقسیم وراثت کے حکم بیان کیا, آیت نمبر 12, آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کا تذکرہ کیا کہ وراثت کے تقسیم کے وقت اگر محتاج, غریب, مسکین لوگ آ جائے تو اس کو تھوڑا دے دیا کرو, اور اگر نہ دے سکو تو اس سے بھلی بات کہے تو اس کو بھیج دو. آیت نمبر 10 کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اگر ظالمانہ طریقہ سے یتیم کا مال کھاتا ہے تو پھر وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ٹھوس رہا ہے. اور سیاق یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بھائی کسی بہن کا حصہ کھا لے تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ٹھوس رہا ہے. آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر اللہ رب العالمین نے کس کا کیا حصہ ہے اس کو بیان کیا, اور 13 اور 14 کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ. یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے حصے متعین کر دیے, کس کا کتنا حق ہے وہ بیان کر دیا. لہٰذا یہ اللہ کی حدیں ہیں, اس کو تجاوز نہ کرو, اللہ کی حد کو پار مت کرو. اللہ رب العالمین نے جس کو جو حصہ دیا ہے اس کو دو, حقدار تک حق پہنچاؤ. اور جو ایسا کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی بات مانے, رسول کی تابعداری کرے, تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا, اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے, جنت میں داخل کر دیا جائے, وہ کامیاب ہو گیا. اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ رب العالمین نے جو حدود متعین کر دیا ہے, جس کا جو حصہ متعین کر دیا ہے اس کی پامالی کرے, حدود اللہ سے تجاوز کرے, تو ایسا آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وراثت کا مسئلہ اس لیے بھی بہت زیادہ سنگین ہے, حساس ہے, کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, بندوں کے حقوق سے ہے. اور حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ کہیں خطرناک انجام اور عاقبت کے اعتبار سے.
کیونکہ جو حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، چاہے تو اپنا حق معاف فرما دے شرک کے علاوہ۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو، کمی ہو، بندہ نہ معاف کرے تو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا، اور روز قیامت کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، پھر بیچارگی اور مفلسی کا سامنا اسے کرنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، وہی جواب جو دنیا جواب دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا فرمایا؟ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں، قلاش اور محتاج اس کو سمجھتے ہیں، بے بس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و ملان نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسے کے بہتات نہ ہو، جس کے پاس زمین و جائیداد نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا، اے میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھو، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا، قلاش اور ناچار وہ شخص ہوگا جو روز قیامت بہت ساری عبادتوں کے ساتھ آئیں گے، نماز کے ساتھ آئیں گے، زکوٰۃ کے ساتھ آئیں گے، حج بیت اللہ کے ساتھ آئیں گے، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، سارے کے سارے لوگ آئیں گے کہیں گے اے اللہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا ہے، آج ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ چنانچہ مظلوم کو وہاں حق دیا جائے گا۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوگی تو ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، کہ جس نے دنیا کے اندر اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے، تو آج دنیا کے اندر فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، دنیا کے اندر اس کو حل کر لے، دنیا کے اندر رفع دفع کر لے معاملے کو، قبل أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے گا جس میں کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ إِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اگر اس کے پاس عمل صالح ہو، أُخِذَ مِنْهُ بقدر مظلمته، اس کے ظلم کے بقدر اس کے اعمال صالحہ میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر عمل صالح نہ ہو، نیکیاں نہ ہو، تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وراثت کا مسئلہ نہایت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے، نہایت ہی حساس مسئلہ ہے، لہذا اس مسئلے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جس کا جو حق ہے، حصہ ہے، اسے دینے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام کے باب میں سب سے زیادہ تفصیل اگر کسی چیز کی بیان کی ہے تو وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی رکعت کتنی ہوگی، وقت کیا ہوگا، شروط کیا ہے، واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے، ارکان کیا ہے، فرائض کیا ہے، ساری کی ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کب دینا ہے، کتنے میں دینا ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ حج کرنے کا حکم ہے، اس کی تفصیل حدیث کے اندر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وراثت کے بارے میں فرمایا کہ وراثت اس کے حقدار تک پہنچاؤ، جس کا جو حصہ ہے وہ دو، ساتھ ہی ساتھ کس کا کتنا حق ہے، کس کا کتنا حصہ ہے وہ بھی بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جائے اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طرح ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جائے عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔
مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اور یہ متعینہ حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند مسائل کو بیان کر دیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وراثت کے باب میں عورتوں کا حصہ اسی طرح مستقل ہے جس طرح مردوں کا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے الگ الگ فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، الگ الگ دونوں کے بارے میں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کا حصہ مستقل حصہ ہے جس طرح مردوں کا ہے، اور یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کا حصہ وراثت میں متعین کیا، جبکہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت کے حصے سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ وراثت میں حصہ انہی لوگوں کو ملے گا جن کو تلوار چلانے آتے ہو، گھوڑ سواری کرنے آتے ہو، جنگ کرنے کا طریقہ اور ہنر جانتے ہو، ہمارا جو دفاع کر سکے انہی لوگوں کو ہم وراثت میں حق دیں گے۔ لیکن مذہب اسلام نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ کسی عورت کا جبرن وارث بن جاؤ۔ جبرن کسی عورت کا وارث نہیں بن سکتے، کسی کا حق ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے، اسلام نے یہ بتایا۔ دوسرا پوائنٹ اور مسئلہ جو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، خاص کر کے لفظ ترکہ سے، کہ مرنے والا جب مر کر مال کو چھوڑ کر جائے تبھی اس میں وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کو ہم ترکہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ترکہ کی تعریف یہ ہے، کل ما یترکہ المیت، ہر وہ چیز جس کو میت چھوڑ کر جائے، ما یترکہ الانسان بعد موتہ، ایک انسان اپنی موت کے بعد جو چھوڑ کر جائے اس کو ترکہ کہیں گے۔ جب انسان مرا ہی نہیں، کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو پھر اس میں سے تقسیم کیسے؟ اگر کوئی تقسیم کرے تو وہ تقسیم وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وہ عطیہ ہوگا، ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، ہبہ ہوگا، اور اس میں مرد عورت دونوں کو برابر دینا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے عطیہ کے طور پر، ہبہ کے طور پر کچھ دیا۔ میری امی نے کہا کہ میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ آپ نے اس کو دے دیا اور یوں ہی چپ بیٹھ گئے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور اس بات پر گواہ بنائیں۔ چنانچہ حضرت نعمان بیان کرتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جانے کے بعد مسئلہ بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکل ولدک اعطیتہ مثل ھذا، کیا تم نے اپنے دیگر اولاد کو اسی طرح عطا کیا ہے، دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین عدل کرو، انصاف کرو، سب کو برابر حق دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے وہ گھر آئے اور اپنے بیٹا کو ہبہ کے طور پر، عطیہ کے طور پر جو دیے تھے اس کو واپس کر دیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پتا ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی مال دے دے، ہبہ کر دے، اور پھر واپس لینا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ وہ آدمی اس شخص کے مانند ہے یا اس کتے کے مانند ہے جو کتا الٹی کرنے کے بعد دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح جو اگر کسی کو ہدیہ دیتا ہے، ہدیہ دینے کے بعد واپس لے لیتا ہے، تو اسی کتے کے مانند ہے۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنے اولاد کو ہدیہ کے طور پر کچھ دے اور واپس لے لے تو واپس لے سکتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت میں یا وراثت کے تقسیم کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک ولادت اور دوسرا قرابت۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ولادت اور قرابت، یعنی باپ بیٹے کے مال کا وارث بن سکتا ہے، اسی طرح بیٹا باپ کے مال کا وارث بن سکتا ہے، اسی طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال کا، اسی طرح اگر نکاح یعنی بیوی
شوہر کے مال کا حصہ پا سکتی ہے، اور شوہر اگر بیوی مر جائے اور اس نے مال چھوڑا تو ایسی صورت میں اس کے مال میں بھی اس کو حصہ مل سکتا ہے۔ تو ایک قرابت، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ولادت۔ چوتھا مسئلہ اور چوتھا پوائنٹ جو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت میں سب کے حصے متعین ہیں، نصیبا مفروضا، سب کے حصے متعین ہیں۔ وہ حصے کیا ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں بیان کر دوں کہ وراثت کے تقسیم سے پہلے چند مراحل ہیں، بنیادی طور پر 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا۔ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے مال سے تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں گے۔ برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہو تو اسی کے پیسے سے، اگر کہیں ایسی جگہ پہ مر گیا زمین خریدنے کی ضرورت پڑے تو اسی کے پیسے سے۔ اسی طرح دوسری چیز قرض کی ادائیگی۔ اگر کوئی آدمی مر جائے تو ورثہ اس کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اگر انہوں نے قرض لیا ہے، قرض ادا نہیں کیا ہے تو اس کے مال سے قرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی وراثت کے تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ 3 چیز، تجہیز و تکفین کا بندوبست، دوسری چیز قرض کی ادائیگی، اور تیسری چیز وصیت کی تکمیل کرنا، وصیت کو پورا کرنا۔ کس کا کتنا حصہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا، تاکید حکم دے رہا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، اور اگر عورتیں 2 ہو یا 2 سے زائد ہو تو 3/3 اس کا حصہ ہے۔ مال کو، پورے مال کو 3 حصے میں تقسیم کرنے کے بعد 2 حصہ ان کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو پھر جتنا مال ہے اس کا آدھا اس کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والا کی کوئی اولاد نہ ہو تو مرنے والا کی اولاد ہو تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 پورے مال کو تقسیم کرنے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 1 حصہ، اور باپ پورے مال کا وارث بن جائے گا۔ اور اگر بھائی ہو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر بھائی ہو تو بھائی ہونے کی صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وقت ہو گیا آیت اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اے شوہروں، اے مرد حضرات، اگر تمہاری بیوی مر جائے اور اس نے مال چھوڑ کر گئی اور ایسی صورت میں اس کے اولاد ہو تو اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو 4واں حصہ ملے گا، اور اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو نصف حصہ، آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مر جائے، مرد مر جائے، انتقال کر جائے اور بیوی چھوڑ کر جائے، اولاد چھوڑ کر جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح اور ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ایسا آدمی جس کی نہ اصل ہو نہ ہی فرع، جس کو کلالہ کہتے ہیں، یعنی جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، تو پھر اس کے مال کو تقسیم کیسے کریں گے؟ اس کی 2 صورت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کے بھائی ہو، اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی، تو پھر ایسی صورت میں سب کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر علاتی بھائی ہو تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے آخری آیت میں فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایسا آدمی جو ہلاک ہو جائے، مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر اس کی بہن ہو تو بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا، اور اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں بھائی ہو تو بھائی پورے مال کا وارث بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت مر جائے
اور یا مرد انتقال کر جائے اور مال چھوڑ کر جائے، بھائی بھی ہو بہن بھی ہو، تو ایسی صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اور مزید اس کی تفصیلات کی ضرورت تھی باتوں کو واضح کرنے کے لیے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین وراثت کے مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور حقدار تک حق کو پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ پروردگارہ جو ہم میں سے بیمار ہے اس کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے تو اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بے اولاد ہے رب العالمین اس کو اولاد عطا فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب بھی تو ہمیں وفات دے موت دے تو ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید کی حالت میں ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ علی